اللہ الرحمن الرحیم۔ الواحد، گفتگو چل رہی ہے کہ عالم حادث ہے اور ہر حادث کے لیے کوئی محدث ہوتا ہے، تو عالم کا محدث کون ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ۔ اللہ واجب الوجود ہے، اس کا بیان ہو گیا۔ الواحد، اللہ واجب الوجود ہے اور ایک ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی جو صانع عالم ہے، خالق عالم ہے، وہ ایک ہے۔ لہذا جو ایک سے زائد کا عقیدہ رکھے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا، وہ کافر ہے۔ تو واجب الوجود کا مفہوم، خالق کا مفہوم اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی پر صادق نہیں ہے۔ نماز جیسے پڑھ سکتا ویسے پڑھے گا وہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ان کو جو جس طرح رہنا ہے نا وہ آپ بتا دینا، اسی طرح وہ رہے گا یہاں۔ ہاں، ایسا نہیں کہ زبردستی اس کو کسی اور طریقے سے رکھا جائے گا۔ بیٹھ کے نماز پڑھتا بیٹھ کے پڑھے، کھڑے ہو کے کرسی جیسے پڑھنا ویسے پڑھ لے گا، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہے اللہ خالق، صرف اللہ۔ تو خالق کا معنی ایک سے زائد پر نہیں، واجب کا معنی بھی ایک سے زائد کے لیے نہیں، صانع عالم کا معنی بھی ایک سے زائد کے لیے ثابت نہیں ہے، کیونکہ ایک سے زائد ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی انا صانع العالم واحد، یعنی عالم کا خالق ایک ہے۔ ولا يمكن ان يصدق مفہوم واجب الوجود الا على ذات واحدہ، ممکن نہیں ہے کہ واجب الوجود کا مفہوم صادق آئے مگر ایک ہی ذات پر، یعنی صرف ایک ہی ذات پر صادق آئے گا۔ اللہ کی وحدانیت پر صانع عالم واجب کی وحدانیت پر جو دلیل دی جاتی ہے مشہور اس سلسلے میں علماء متکلمین کے یہاں، تو اس کو دلیل تمانع کہتے ہیں، برہان تمانع۔ کیا کہتے ہیں؟ برہان تمانع۔ اور اسی برہان تمانع کی طرف اشارہ خود قرآن پاک میں بھی آیا ہے، بلکہ برہان تمانع ہی ہے وہ، برہان والمشہور فی ذالک بین المتکلمین۔ اور اس سلسلے میں وحدت ذاتی باری تعالیٰ، وحدت واجب الوجود اور وحدت خالقیت کے سلسلے میں جو دلیل مشہور ہے متکلمی کے درمیان، برہان التمانع، برہان تمانع ہے، المشار الیہ بقولہ تعالی، جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے قول، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ چند معبود ہوتے تو دونوں فاسد ہو جاتے۔ اب ترجمہ یہ نہیں کرنا ہوگا، اگر آسمان و زمین میں چند معبود ہوتے، ایک نہیں ہوتا، لفسدتا، یہ آسمان و زمین فاسد ہو جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی ہے۔ فاسد کیسے ہوتے؟ سنو، جب دو صاحب ہوں گے تو ٹکراؤ لازم ہے، ٹکراؤ لازم۔ ایک ہی چیز کے دو مالک ہو تو اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف کا امکان بہرحال ہے، اختلاف کا امکان۔ کوئی کاروبار کرو، کوئی گھر چلاؤ، کوئی گاڑی چلاؤ، دو صاحب ہو تو کوئی کہے گا ادھر چلو، کوئی کہے گا ادھر چلو، یہ ہوگا نا جی۔ تو تمانع معنی ایک دوسرے کے لیے رکاوٹ بننے کا امکان کنفرم ہے۔ مثلا بارش ہونی ہے تو دو ہیں مالک،
تو ایک کہے گا ہاں آج بارش برسانا ہوگا، دوسرا کہے گا نہیں ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی کوئی ضرورت، اب کیا ہوگا وہاں؟ لا محالہ ایک کی چلے گی، دوسرے کو سرنڈر کرنا پڑے گا، یہی ہوگا نا؟ تو جس کی چلے گی وہ غالب ہو گیا، جو سرنڈر ہوا وہ مغلوب ہو گیا، اور جو خالق و مالک کو واجب ہوتا ہے وہ مغلوب ہو ہی نہیں سکتا۔ مغلوبیت یہ واجبیت کے منافی ہے، قادریت کے اختیار کے منافی، وہ تو غیر مختار ہو گیا نا، پھر کیا ہو گیا؟ غیر مختار ہو گیا۔ تو ایک صاحب چاہ رہا ہے کہ زید حرکت کرے، دوسرا چاہ رہا ہے کہ نہیں زید ابھی بیٹھا رہے، تو اب دونوں کی چلے اسی وقت، ایسا تو نہیں ہوگا، اسی وقت حرکت بھی کرے بیٹھا بھی رہے، ایک آن میں اجتماع ضدن ہو جائے گا۔ لا محالہ ایک کی ہو بات چلے گی، دوسری کی نہیں، تو یہی تمانع ہے، اور یہ امکان کافی ہے، اس کے لیے امکان ہونا ہی کافی ہے۔ تو جہاں تمانع آیا تو ایک جو مغلوب ہوا گویا وہ دوسرے کا محتاج ہو گیا، کیا ہوا؟ محتاج۔ جو محتاج ہوتا ہے وہ واجب ہو ہی نہیں سکتا، وہ واجب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو چند معبود ہونے سے کسی کا غالب ہونا لازم آئے گا، باقی کا مغلوب ہونا لازم آئے گا، یہ مغلوبیت وجوب کے بالکل منافی ہے، قادریت کے منافی ہے، وہ قادر نہیں ہو سکتا، اگر قادر ہوتا تو مغلوب کیسے ہو گیا؟ اس کی تقریر یہ ہے کہ انہو لو امکنا الہان، اگر دو معبود ممکن ہو جائے، فرض کر لو، تو لامکنا بینہما تمانع، تو دونوں کے درمیان ایک دوسرے کے لیے رکاوٹ کا امکان ہو جائے گا، ضرور امکان ہوگا، لام تک دینا دینا۔ کیسے کرتے؟ بِأَن يُرِيدَ أَحَدُهُمَا حرکت زید، کہ ان میں سے ایک زیدی حرکت کا ارادہ کرے اور دوسرا اس کے سکون کا۔ ایک معبود کہے زید ابھی جائے گا، دوسرا کرے ابھی نہیں جائے گا، تو دونوں کی تو ہوگی نہیں بات، ایک ہی کی چلے گی نا، اور یہ ممکن ہے، یہ کیا ہے؟ ایک اس کی حرکت کا ارادہ کرے اور ایک اس کے سکون کا ارادہ کرے، یہ چیز ممکن ہے۔ لِأَنَّ كُلًّا مِّنْهُمَا فِي نَفْسِهِ أَمْرٌ مُمْكِنٌ، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک فی نفسی امر ممکن ہے، تو ارادے کا تعلق بھی ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ممکن ہے، اس لیے کہ دو ارادوں کے درمیان تضاد نہیں ہوتا ہے، مراد کے درمیان تضاد ہوتا ہے، مراد کے درمیان ہاں مختلف چیزوں کا ارادہ آپ کر سکتے ہیں بیک وقت، لیکن ان مختلف چیزوں میں سے کوئی ایک ہی وجود میں ہوگا، لیکن ارادات کر سکتے ہیں، ارادے میں تضاد نہیں ہوتا، اگر اس لیے کہ دو ارادوں کے درمیان تضاد نہیں ہے، بل بین المرادین، بلکہ دو مرادوں کے درمیان۔ دو لڑکوں کے پاس موبائل مجھ سے چھین لینا ہے، مغل ابرار کو افضل ہو۔ ٹھیک، تو جب یہ رکاوٹ ہوگی تو اب دیکھو ایک زید کی حرکت چاہ رہا، دوسرے سکون، تو وحینئذ اما یحصل الامران، تو اب یا تو دونوں حاصل ہوں گے، تو ہوگا دونوں اسی وقت حرکت بھی کرے اور سکون بھی کرے نہیں، تو فیجتمع الضدان، تو پھر یہ اجتماع ضدین ہو جائیں گا، یہ تو محال ہے۔ اولا، یا دونوں حاصل نہیں ہوگا تو ایک ہی ہوگا، تو جس کی بات چلے گی وہ تو قادر ہو گیا، اور جس کی نہیں چلی وہ مجبور ہو گیا، تو جو واجب ہوتا ہے وہ مجبور ہوتا ہے، تو فیلزم عجز احدہما، تو ایک کا عاجز ہونا لازم آئے گا، یہ حدوث کی علامت ہے، جبکہ خالق کیا ہے؟ واجب ابھی بتایا گیا۔ یہ حدوث اور امکان کی علامت ہے، لما فیہ من شائبۃ الاحتیاج، اس لیے کہ اس میں محتاجی پائی جاتی ہے، محتاجی نہیں پائی گئی، مطلب اس کی چلی اس کی نہیں چلی، اس کا مطلب یہ اس کی رائے کا محتاج ہے، اس کے بغیر کر ہی نہیں سکتا یہ، تو تعدد امکان تمانع کو مستلزم ہے، اور یہ تمانع محال کو مستلزم ہے، اس کا مطلب تعدد نہیں ہو سکتا، چونکہ تعدد سے محال لازم آ رہا، جس چیز سے محال لازم آئے وہ خود محال ہوتا ہے، تو فیکون محالا،
اسی کو کسی نے اور شارٹ کر کے بیان کیا کہ اگر دو معبود ہو جائے تو بتاؤ ایک دوسری کی مخالفت پر قادر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جیسے یہ دونوں ہے، یہ چاہے تو اس کی بات نہ مانے، یہ چاہے تو اس کی بات نہ مانے، ایک دوسرے کی مخالفت پر قادر ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر دو معبود ہیں تو بتاؤ کہ ایک معبود وہ والا اس کی مخالفت پر قادر ہے کہ نہیں ہے؟ اگر مخالفت پر قادر ہے تو یہ مجبور ہو گیا، اور اگر وہ مخالفت پر قادر نہیں ہے تو وہ مجبور ہو گیا۔ تو جو مجبور ہوتا ہے وہ واجب کہاں ہوگا؟ وہ حدیث ہوگا۔ تو بعض لوگوں نے اس طرح شارٹ انداز میں بیان کیا، بہت اچھا ہے۔ دیکھو یہ اس قول کی تفصیل ہے جو یہ کہا گیا کہ ان احدہما ان لم یقدر علی مخالفت الاخر، کہ اگر ان میں سے ایک دوسری کی مخالفت پر قادر نہ ہو تو اس کا عاجز ہونا لازم آئے گا، اور اگر مخالفت پر قادر ہو تو دوسرے کا عاجز ہونا لازم آئے گا۔ اب یہاں سے کچھ لوگ کچھ اعتراض کر رہے تھے، شارح فرماتے ہیں کہ ہماری اس گفتگو سے سارے اعتراضات ختم ہو گئے۔ کیا اعتراض تھے؟ سنو۔ بعض لوگوں نے کہا، اب بھی بولتے ہیں کچھ لوگ، کہ بھئی دو آدمی ہو تو کیا اختلاف ضروری ہے؟ اتفاق نہیں ممکن ہے؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، اتفاق ممکن ہے نا، اس لیے چلا رہا ہوں اتفاق سے۔ تو دیکھو اتفاق کا امکان ہونا الگ مسئلہ ہے، اتفاق کے امکان سے امکان تمانع ختم نہیں ہو جاتا، امکان اتفاق سے امکان تمانع سمجھ گئے؟ تو یہ اتفاق والی بات کہہ کے اس دلیل تمانع کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ دلیل تمانع کو کب رد کر پائے گا؟ جب یہ دلیل سے ثابت کرو کہ اتفاق واجب ہے۔ کیا ہے؟ جب اتفاق کے وجوب کو ثابت کرے گا تب امکان تمانع کا رد ہوگا، اور اتفاق کے وجوب پر کوئی دلیل نہیں ہے، صرف امکان اتفاق ہے۔ امکان اتفاق سے امکان تمانع ختم نہیں ہوتا، اور امکان تمانع ہی حدوث کی دلیل ہے۔ امکان تمانع ہی تو چند معبود ہونے سے امکان تمانع آتا ہے، اور امکان تمانع حدوث کی دلیل ہے، تو معبودوں کے حادث ہونا لازم آئے گا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اتفاق ممکن ہے، کر اتفاق ممکن ہونا ثابت کرنے سے بات نہیں بنے گی جب تک کہ اتفاق کا وجوب نہیں ثابت کرو گے۔ اتفاق کے امکان سے امکان تمانع کی نفی نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ہو متفق ہونا ممکن ہے کہ متفق ہو جائے کر، اس سے نہیں چلے گا۔ کر وما ذکرنا، جو ہم نے ذکر کیا اس سے وہ اعتراض ختم ہو گیا جو کہا جاتا ہے کہ انہ یجوز یتفقا من غیر تمانع، کہ اتفاق ممکن ہے بغیر رکاوٹ کے۔ تو میرے بھائی صرف امکان اتفاق دکھا رہے ہو، کیا دکھا رہے ہو؟ اور ہم نے کہا کہ یہ اختلاف ممکن ہے، کیا ہے؟ تو اتفاق کے امکان سے امکان اختلاف ختم نہیں ہوتا ہے، لہٰذا اس سے وہ بات ہماری دلیل ختم نہیں ہوگی۔ تیسرا یہ کہا کہ وَأَن تَكُونَ الْمُمَانَةُ وَالْمُخَالَفَةُ غَيْرَ مُمْكِنَةٍ، کیا کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دو معبود ہیں اس لیے ان کے درمیان اختلاف ہی ممکن نہ ہو، اختلاف ہی کر ہم نے ثابت کر دیا کہ یہ ممکن ہے۔ کیا ہے؟ ممکن ہے، چونکہ جب ارادہ بھی ممکن ہے، حرکت کا ارادہ بھی ممکن ہے، اور سکون کا بھی ممکن ہے، تو یہ چیز ممکن ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ہو سکتا ہے کہ اختلاف ہو اور ممانعت یہ ممکن ہی نہ ہو، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ممکن ہے۔ جب ہم نے ممکن ہونا ثابت کر دیا تو یہ اعتراض بھی ختم ہو گیا۔ یا یہ اعتراض کرنا کہ ہو سکتا ہے کہ ممانعت اور مخالفت ممکن ہی نہ ہو محال کو مستلزم ہونے کی وجہ سے، تو کہ یہ اعتراض بھی ختم ہو گیا۔ تیسرا کیا تھا کہ ارادتین کا اجتماع محال ہو، تو بھائی یہ بھی ہم نے ثابت کر دیا کہ ارادتین کا اجتماع محال نہیں ہے، مرادوں کا اجتماع محال ہے۔ دو مختلف مرادوں متضاد مرادوں کا اجتماع محال ہے، متضاد ارادوں کا اجتماع محال نہیں ہے، اس لیے یہ اعتراض بھی ختم ہو گیا۔ یا یہ اعتراض کرنا کہ ارادتین کا اجتماع محال ہو، کہ یہ بھی بات صحیح نہیں ہے، چونکہ ارادتین کا اجتماع محال نہیں ہے، متضاد مرادوں کا اجتماع یہ محال ہوتا ہے۔ کہ ارادت الواحد حرکت زید و سکونہ معاً،
جیسے ایک ہی آدمی زید کی حرکت و سکون کا ارادہ کر لے ایک ساتھ، کا ارادہ کر سکتا ہے؟ یہ کر سکتا ہے ارادہ، زید کے سکون و حرکت کا ارادہ بیک وقت کر سکتا ہے، دونوں ہو نہیں سکتے، یہ ہے حرکت و سکون ہو نہیں سکتا۔ ہاں، چونکہ ارادہ کرنے والے کو تو خالی ارادہ ہی کرنا ہے نا، کچھ تو کرنا ہے نہیں ان کو۔ اب آپ کسی کو ستانے کے لیے کہو کہ تم کو اسی وقت حرکت بھی کرنا، ساکن بھی نہیں رہنا، ساکن بھی رہنا، نہیں تو ذبح کر دیں گے تم کو، تو یہ تو بولا ہی جا سکتا، یہ تو بولا ہی جا سکتا۔ ان دونوں کا حصول ان کے لیے ممکن ہے، ارادہ محال نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو اعتراض کر رہے ہیں کہ جناب والا دلیل تمانو صحیح نہیں ہے اس لیے کہ اتفاق ممکن ہے، بھائی امکان اتفاق سے امکان تمانو کی نفی نہیں ہوتی ہے، لہٰذا اتفاق کہہ کہ ہماری دلیل کو رد نہیں کر سکتے ہو۔ اسی طرح یہ کہنا ہو سکتا ہے کہ ممانعت اور اختلاف ہی محال ہو، کا نہیں، اختلاف محال نہیں ہے بلکہ یہ ممکن ہے۔ ارادتین کا اجتماع ہی محال ہو، کرنا ایسا بھی نہیں ہے، دو مختلف ارادہ ایک ہی وقت میں کیا جا سکتا ہے، دو آدمی مل کے کیا ایک ہی آدمی کر سکتا ہے، سمجھ گئے؟ ہاں دونوں مرادوں کا وجود میں آنا بیک وقت جو متضاد ہو مرادیں وہ محال ہے، لیکن متضاد ارادوں کا حاصل ہونا یہ کیا متضاد ارادوں کا کرنا یہ محال نہیں ہے۔ لہٰذا یہ تینوں اعتراض ماقبل کی گفتگو سے ختم ہوئے۔